بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ پارٹ 2 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عجیب واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ جب صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں اور سوج چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا، حمیرہ نظر نہیں آ رہی، حمیرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سجدے میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ بعد میں فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں اسی وقت آقا کے قدموں میں چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، مگر میرے دل نے کہا، عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ۔ آپ کی آواز سنتے ہی حمیرہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے۔ آپ نے پیار سے سمجھایا کہ اگر تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آپ کی یہ بات سن کر میرے صبر کے باندھ ٹوٹ گئے، میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ میں روتی رہی مگر خاموش تھی۔ روتے ہوئے میں نے کہا، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، میں اپنا غم اور شکوہ اپنے رب سے کہتی ہوں۔ فرماتی ہے، میں نے یہ الفاظ کہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے دیکھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی کے نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ القاء کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے اور وضاحت فرما دیں گے، مگر میرے باپ اور میری ماں پر کچھ لمحے بڑے عجیب تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو اور والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے آقا نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کپڑے سے ایسے باہر نکلا جیسے بادل ہٹتا ہے تو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ فرمانے لگی، میں نے چہرہ انور پر بشاشت دیکھی، میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری براعت نازل فرما دی۔ فرماتی ہے کہ اس وقت میری والدہ فرمانے لگی، عائشہ اٹھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، میری توجہ رب کی طرف گئی۔ فرمانے لگی، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے محبوب کی حمیرہ کی فریاد کو قبول فرما لیا۔ ان کی پاک دامنی کی گواہی میں قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرما دی گئی۔ یہی نہیں، ان کی براعت نازل فرما دی گئی، بلکہ آگے فرما دیا گیا کہ تمہیں اتنا عرصہ جو پریشان رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ جب پاک دامن انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کی پشت پناہی فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی جو انسان نیکوکاری کی زندگی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی اچھی ہے کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو حیا کا ایسا نمونہ بنا دیا تھا کہ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کے دل پاکیزہ اور ان کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہوتی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی پاک دامنی والی زندگیوں کا نمونہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی حیا اور غیرت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔
आमीन। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।